أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو. اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کوتاکوں سے بے خبر نہیں. ترجمہ کنز العرفان. ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی. البتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا. اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے. اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے
مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہان میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے، رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نماز فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک، جو شخص عین کعبہ کے سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر پڑھ کر کعبے کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبے کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس لیے کعبے کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ 3، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان موجود ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجد ہے، محراب ہے، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوئے یا نکلے ہوں یا نکلتے تو ہوں، مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے بحر شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء اکرام علیہ السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ پیر کے دن نیند بہت آتی ہے، کیا ہو گیا، اللہ ہی رحم۔